أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرنے کے لیے اور آپ کی حرص بندھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں کہ مکہ والے نے آپ کو اطلاع دیا ہے کہ مکہ والے آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کی امتوں نے انہیں جھٹلایا اور پھر چند ایک نبیوں کے نام لے کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, قوم ہود علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنداتے ہوئے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے نام لے کر فرمایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان سے اعراض کیا, ان کی نبوت اور رسالت کو جھٹلایا, ان کا انکار کیا تھا. ان میں سے نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو کہ عاد تھے, اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو کہ سمود کے نام سے معروف. اور سمودیوں کا ٹھکانہ جو کہ مدائن صالح علیہ السلام کا جو شہر ہے, تو آپ نے میرا خیال دیکھا ہوگا مدینہ منورہ سے تبوک کے درمیان جو محافظہ العلا ہے وہاں یہ شہر ہے. پتھر کے سخت پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے مکانات. میں کئی مرتبہ کا نقشہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ مکان ان لوگوں نے کیسے بنائے. ایک دم اونچا پہاڑ ہے, پہلے ایسے کاٹا اس کو تاکہ سامنے دیوار کی طرز کا بن جائے, اور پھر اس کے اندر بہترین دروازے پر دائیں بائیں لاٹیں اور بہترین نقش و نگار. دروازے کے اوپر دائیں شیر بیٹھا ہوا ہے, بائیں شیر بیٹھا ہوا ہے. سعودی حکومت نے شیر کی گردنیں کاٹ رکھی ہیں لیکن شیر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. کس زمانے میں کتنے زوردار طریقے سے کام کیا. پر اندر بیٹھنے کے لیے یہ سٹنگ روم ہے, یہ کچن ہے, یہ ڈائننگ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. پورے مکانات پہاڑوں کے اندر. یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو کہ سمود ہیں, اور انہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے. وَتَنْحِتُونَ
من الجبال بیوتا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم پہاڑوں کے اندر اپنے کھود کھود کر مکان بناتے، اتنی طاقتور قوم تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو غالب کرنا چاہا تو کوئی چیز روک نہ پائی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، اور اصحاب مدین والوں نے بھی انکار کیا۔ مدین پچھلے درس میں تفصیل شاید رہی تھی کہ مدین اصحاب مدین کون ہیں۔ مدین حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کا نام ہے۔ بعض کہا گیا بعض روایت میں کہ نام تھا مدیان، الف کے ساتھ مدیان، اور استعمال ہوتے ہوتے مدین رہ گیا، اور بعد کا نام ہی مدین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک شخص کا نام مدین تھا، اور اس علاقے کا نام اسی کی وجہ سے، جیسا کہ شہروں کے نام بعضوں کے نام آج دیکھیں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں نہیں۔ نام تھا لائل پور، وہ بھی تھا تو کافر نام ہی تھا لائل، کوئی انگریزوں کا کوئی لاڑ تھا کیا تھا، اس کے نام پر لائل پور فیصل آباد کو آج کل مشہور ہے۔ پھر اس کافر کے نام سے بدل کر ایک مسلمان بادشاہ ملک فیصل جو یہاں کے ہیں، ان کے نام پر اس شہر کا نام آج فیصل آباد مشہور ہے۔ اسی طرح اور کئی نام ہیں، ناموں پہ آئے تو اس شہر کا نام مدین اس آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی شخص کے نام پر تھا، اور وہ بھی یہ قوم جو مدین اہل مدین ہیں، اصحاب الایکہ بھی نہیں کہا گیا۔ اصحاب الایکہ قرآن کریم میں لفظ موجود ہے، اصحاب الایکہ بھی مدین والے اور اصحاب المدین بھی مدین والے، یعنی ایک ہی قوم کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا، اور وہی قوم شعیب علیہ السلام۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں وہ جگہ کہاں ہے، یہ مدائن صالح سے آگے گزرتے ہیں، تبوک آ جاتا ہے، تبوک سے دائیں طرف کافی سارا نکل جائیں تو آگے جا کر ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کنواں جس کنویں سے انہوں نے ڈھکن اکیلے نے اٹھایا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، واقعہ قرآن کی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ایک جگہ وہ ہے جس کو نبع موسیٰ یا دیر موسیٰ کہا ہے، اور تھوڑا آگے جائیں تو پھر وہ مدائن شعیب یا یہاں جو استعمال ہوا اصحاب مدین، مدین موجود ہیں، اور مدین کی اصحاب مدین، اور یہاں جو مدائن صالح اس کو مدائن شعیب بھی کہا ہے۔ مدین کو مدائن شعیب کیونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم وہاں آباد تھی، تو مدائن شعیب اور مدائن صالح دونوں تقریباً ایک شکل کے ہیں۔ مدائن شعیب چھوٹا ہے، مدائن صالح بہت بڑی جگہ ہے، اور مدائن شعیب کے پتھر جو ہیں وہ زیادہ تر مٹیالے کلر کے، مٹی کا کلر جیسا ہوتا ہے، مٹی کے بڑے بڑے پودے، مٹی کے پہاڑ، اور مدائن صالح جو ہیں وہ پتھر کے سرخ پتھر کے سخت پہاڑ۔ یہ دونوں کے اندر فرق ہے، لیکن اندر جا کے مکانوں کا ڈیزائن سسٹم وہاں بھی وہی ہے۔ انہوں نے بھی پتھروں کے پہاڑوں کے پتھر کاٹ کر اندر مکان بنائے شعیب علیہ السلام کی قوم نے، اور وہی معاملہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے بھی کیا۔ اور پرانے زمانے میں ترکوں نے، دیکھو میں نے کہاں تک کی ہے، ترکوں نے جو ریلوے لائن چلائی تھی ترکی سے، اور وہ شام سے ہوتی ہوئی عراق یہ وہ سارے علاقوں میں گھومتی چل رہی تھی کیونکہ ساری حکومتوں کی تھی، انہوں نے ریلوے ٹرین جو ہے مدائن صالح کے بست تک پہنچائی ہوئی، وہاں باقاعدہ آج تک پرانا انجن کھڑا ہے، اسٹیشن وہاں موجود ہے، اور وہاں ویٹنگ روم اور یہ وہ چیزیں جو ہیں وہ بنی نظر آتی ہیں۔ تو یہ دونوں شہر مدائن صالح اور مدائن شعیب، یہ اللہ رب العزت کی اس دنیا میں ان قوموں کی جن کو کہتے ہیں نا آثار پرانی آثار قدیمہ میں سے عجیب آثار، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو کہ اصحاب مدین ہیں، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جتلا۔ شعیب علیہ السلام کہتے رہے کہ ناپ تول میں، تو معلوم ہے نا ان کو کیوں تباہ کیا گیا، ناپ تول میں کبھی بیشی کر دی جائے، اللہ نے تباہ کر کے ان کو ایسا غرق کیا، ایسا ختم کیا، تحس نحس کیا کہ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی یہاں رہے ہی نہیں، یعنی مکانات رہ گئے، کوئی چیز وہاں ان کی باقی نہیں بچی۔
تو ان لوگوں نے ناپتول میں کمی بیشی کی، اللہ رب العزت نے ان کو غرق کیا، اور شعیب علیہ السلام بلاتے رہے، شعیب علیہ السلام بار بار کہتے رہے، تو وہ قوم، نبیوں کی قومیں جب نبیوں کو جٹلاتی ہیں تو خباثت کی انتہا کر دیتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے جٹلایا تو کتنی خباثتیں کی، مارنے کے کیا طریقے استعمال کیے، کس طرح آپ کو انہوں نے پریشان کرنے کے لیے کبھی کچھ کیا، کبھی الزام لگا دیا آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر۔ تو ہر قوم اپنے نبی کو پریشان کرنے کی کئی طریقے اختیار کرتی رہی۔ شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کہتی ہیں الصلاۃ قائم، یعنی تو یہ جو نمازیں پڑھتا ہے اور نمازیں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، کیا یہ نمازیں تمہیں ہمیں ایسا کرنے سے روکنے کے لیے کہتی ہیں؟ شعیب علیہ السلام کا ذکر آپ دیکھیں تو بار بار کہا کہ تیری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں اپنی مرضی کرنے سے روکو، اور صحیح بات یہ ہے کہ نماز برے کام کرنے سے روکتی ہے۔ تو قرآن کریم میں ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحاشی کے کاموں سے اور برے کاموں سے۔ شعیب علیہ السلام روکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تیری یہ نماز روکتی ہے کہ جو ہمیں ان کاموں سے، تیری یہ نماز تمہیں حکم دیتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی محنت کرتے رہے، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری ہو گئی۔ وہ واقعہ بھی طویل ہے، محمود ہے قرآن کریم میں۔ مصر میں قتل ہو گیا، وہاں سے نکل آئے، یہاں پہنچے، شعیب میدان شعیب 10 سال یہاں گزارے، بکریاں چرائیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، بلا کر ان کی ایک بیٹی جو کہ اس وقت کنویں پر موجود تھی، واپس آتے ہوئے گھر میں آ کے اس نے اپنے والد سے کہا کہ اس طرح ایک امانت دار اور قوی آدمی، اگر تم اسے اپنا نوکر رکھ لو تو اچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسباب بنانے سے نوکر بھی رکھا، کس طرح نوکری حق مہر کرا لیا۔ حق مہر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیسے رکھ لیں، سونا رکھ لیں، قرآن کریم کی تعلیم رکھ لیں، اور وہاں بکریاں چلانا حق مہر رکھا گیا۔ 7 سال طے پایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی، 7 سال طے ہے، شرط ہے، اور اگر 10 کر دو گے تو یہ تمہاری مرضی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل کیے، اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے، اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی۔ اللہ رب العزت جب کسی کو مارنا چاہتا ہے، وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، بے گھر بے ملک بدر خود، یہ کوئی کسی کے نکالنے سے تو نہیں گئے نا، اسے کہتے ہیں اپنی ملک بدری خود اختیار کر لیں۔ تو ملک بدر تھے، اور واپس جاتے ہوئے اللہ رب العزت نے راستے میں بیوی بھی دی اور نبوت بھی عطا کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ان کی بیوی بن گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، اور ہم نے کافروں کو مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا۔ مہلت دی ہر قوم کو، ایک وقت تک وہ اپنی مرضی کرتے رہے، اور بالآخر جب اللہ رب العزت نے پکڑا تو فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس پھر میرا عذاب تمہیں معلوم ہو گیا کہ کیسا، یعنی میں نے جب پکڑا تو سمجھے کہ کیسے حکومت کو اس کو کی، میدان شعیب تباہ کر دیے، میدان صالح تباہ کر دیے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، جتنی قومیں ہیں سب تباہ کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر ہم پکڑ لیتے ہیں، ہم سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی۔ آگے فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہم نے کتنے ہی شہروں کو، کتنی ہی بستیوں کو، کتنے ہی دیہاتوں، قریہ اصل میں دیہات کو کہتے ہیں چھوٹا گاؤں، لیکن شہر کو بھی قریہ، مکہ مکرمہ کو قریہ کہا گیا۔ کتنے دیہات ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں کہ ہم نے انہیں تباہ کیا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنے بہت سی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ایسے ہی نہیں تباہ کر دیا بلکہ سبب یہ تھا کہ وہ بستیاں ظالم تھیں، ان بستیوں کے رہنے والے لوگ ظالم تھے۔ اب دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ناپتول میں کبھی نہ کرو، وہ بجائے ماننے کے مذاق اڑا رہے ہیں کہ تیری نماز کہتی ہے کہ تو ہمیں یہ حکم دے۔ حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کہا کہ یہاں سے اونٹنی نکلے، اونٹنی نکل آئی،
تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اونٹنی کا پانی کا دن مقرر ہے، تمہارا مقرر ہے، اس میں گڑبڑ کر دی اور بالآخر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اونٹنی کو مار دیا۔ کس حد تک قوم نے مذاق اڑائے اور کس حد تک ظلم میں وہ بڑھ گئے کہ اللہ کی نشانیوں کو بھی وہ اپنے سامنے نہ دیکھ سکے۔ اونٹنی کی کھونچیں، یہ 30ویں پارے میں سورت ہے نا، شمس وضحاہا، آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس اونٹنی کی کھونچیں کاٹ دی، فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، انہوں نے اونٹنی کی کھونچیں کاٹی، اللہ رب العزت کے عذاب نے پکڑ لیا، فَسَوَّاهَا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو برابر کر دیا، ملے کر دیا۔ فرمایا کہ یہ ظالم بستیاں تھیں، کتنی ہی بستیوں کو اللہ رب العزت نے تباہ کیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب جس وقت قرآن نازل ہوا اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے چھتوں کے بل پڑی ہے۔ چھت اوپر ہوتا ہے، نیچے چھت اوپر ہے، جب چھت نیچے ہو تو ختم ہو گیا معاملہ سا۔ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ سر کے بل پڑی ہوئی ہیں، چھتوں کے بل پڑی ہوئی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، وَكَمْ مِنْ بِئْرٍ، کتنے ہی کنویں تھے، آباد تھے، پانی نکلتا تھا تازہ اور میٹھا پانی ان سے مہیا ہوتا تھا، آج وہ بے آباد پڑے، معطل پڑے۔ کنواں جب پینے والا کوئی نہ رہے، پانی نکالنے والا کوئی نہ رہے تو کنویں کیا کرے؟ غبار پڑے گا، پتے اس میں آ کے پڑیں گے، بدبو چھوڑے گا، بند ہو جائے گا، بے آباد ہو جائے گا۔ اللہ رب نے فرمایا کہ جس طرح کتنی بستیاں ہیں ہم نے انہیں تباہ کیا کیونکہ ان کے رہنے والے ظالم تھے، اسی طرح کتنے ہی کنویں ہیں میٹھا اور تازہ پانی دینے والے، آج وہ معطل یعنی بے آباد پڑے ہیں، وہاں انہیں کوئی کھولنے والا، چلانے والا، ان سے پانی لینے والا کوئی نہیں۔ وقصر مشید، اور کتنے ہی بڑے بڑے عالیشان محل۔ قصر کا نام تو مشہور ہے نا، یہاں آپ کو چلتے پھرتے کہیں کہیں مل جائے گا، قصر الامیر فلان، قصر الامیر فلان، فلان کا پیلس، فلان کا پیلس، پرنسوں کے پیلس ہوتے ہیں۔ اللہ رب نے فرمایا کہ پہلی قوموں نے بڑے بڑے پیلس بنائے، عالیشان محل تعمیر کیے، مشید جو بڑے مضبوط، صرف عالیشان اونچے نہیں تھے بلکہ مضبوط بھی بڑے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اور مشید کا معنی مضبوط قلعہ بھی ہو سکتا ہے، قصر مضبوط یعنی قلعوں کی طرح، قلعہ نما ان کے گھر تھے، ان کے محل تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں مشید ہے وہاں مشید ہے۔ قصر کی جمع قصر واحد ہے اس لیے مشید آیا، اور بروج برج کی جمع ہے نا مشید آیا۔ اگرچہ تم کتنے مضبوط قلعوں میں کیوں نہیں ہو گئے، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے۔ موت سے بھی بچ سکتا ہے کوئی بہت بڑا مالدار ہو، آپ کے سامنے کتنے کتنے بڑے مالدار ہو، اب دور نہ جائیں، ہمارا ملک سعودی عرب ہے اس وقت، جہاں ہمارا ہے کیا کرے، بڑے آرام سے اپنا قرار دینے کو تیار ہے۔ سارے اسلامی ملک ساری زمین اللہ کی جو ہے وہ ہماری ہے، مسلمانوں کی۔ ایک وقت انشاءاللہ ساری زمین مسلمانوں کی ہوگی اور وہ وقت ہم قریب آنے والا ہے۔ تو یہ تو پہلے مسلمانوں کے ہیں، یہاں ہمارا مکہ ہے، یہاں ہمارا مدینہ ہے، یہاں کعبۃ اللہ، یہاں مسجد نبوی۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ ہمارا ملک، تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں کہ ہمارا کیسے ہو گیا بھائی، یہ تو سعودیوں کا ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ اس سعودی عرب میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے امن و امان دیا، اللہ رب العزت نے دولت و مال دیا، اور اس دولت و مال کے باوجود یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے بادشاہ فوت ہو گئے۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے ملک خالد سے تو میرا خیال ہے لوگ معلوم ہے، ملک خالد فوت ہو گئے، پھر ان کے بعد ملک فہد آئے، فوت ہو گئے، ملک عبداللہ آئے، فوت ہو گئے۔ 3 بادشاہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے گئے۔ دولتوں نے کو روکا، آج کچھ حالات تھوڑے مالی طور پر سعودی عرب کے لگتے ہیں، ایسے ہیں، لیکن ملک خالد کے زمانے میں سعودی عرب کا توتی بولتا تھا، ملک فہد کے زمانے میں بڑا پیسہ تھا، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ موت کے ہاتھوں میں بیٹھ سکے۔ اللہ نے فرمایا یدرککم الموت
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم اگرچہ مضبوط قلعوں میں کیوں نہیں ہوگے تمہیں موت پکڑے، موت تمہیں پالے گی یہاں بھی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کتنے عالی شان اور مضبوط قلعہ نما محلات تھے، وہ بھی ہم نے تباہ کر دیے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ یہاں اپنے گھر میں تو کوئی نہیں بیٹھا رہتا نا، لوگ آ کر جاتے ہیں باہر، مختلف علاقوں سے گزرتے ہیں، ان علاقوں میں تباہ بستیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں؟ تَتَّقُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے دل ہوں جن سے یہ عقل کریں، دل ہیں، مختلف علاقوں سے گزریں، گری پڑی بے آباد بستیاں، کھنڈرات، کہیں شہر، کہیں گاؤں، کہیں کچھ، آج وہاں کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو کیا ان کے دل ذرا بھی ہوش نہیں کرتے؟ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے دل ہوں جن سے یہ عقل کریں۔ اب دل عقل کریں گے تو دماغ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں دماغ سوچنے کی یہ ہے، اور دل، یہاں اللہ نے فرمایا دل عقل کے لیے۔ دل اور دماغ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کا کام سوچنا اور سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے دل دیے، کیا یہ دنیا میں چلتے پھرتے نہیں؟ اگر کبھی چلے پھرے ہیں تو کیا انہوں نے ایسے مناظر نہیں دیکھے کہ ان کے لیے لہم قلوب، ان کے لیے دل ہوں یعقلون بہا، جن سے یہ عقل کریں، جن سے یہ سوچیں سمجھیں، او آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہوں جن کانوں سے یہ سنیں۔ یعنی اگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ایک منظر، ابھی کچھ لوگوں نے یہاں نہیں دیکھا کہ مدائن صالح کیسا، سنا تو ہے، یہاں میں کہتے رہتا ہوں کئی مرتبہ مدائن صالح کے بارے میں نہیں سنا، میں دیکھا نہیں، سنا تو ہے۔ اتنی طاقتور قوموں کو اللہ رب العزت نے کیسے ملیہ بیٹھ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو جب ایسا ہم سن لیتے ہیں تب بھی تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ چاہے تو تنوں کی طرح طاقتور اونچے لمبے انسان کو ایسے اڑا کے رکھ دے کہ وہاں نام و نشان نہ رہے۔ اللہ رب العزت آج بھی قادر ہے، مکہ والوں کو بھی تباہ کر سکتا تھا، اور آج بھی قادر ہے قیامت تک آنے والی جو بھی قوم ہوگی، اللہ جب چاہے گا کسی کو پکڑنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل ہوں جن سے یہ سوچیں اور ان کے کان ہوں جن سے یہ سنیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، لیکن آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، ان کے دل اندھے ہو گئے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن دل سوچتے نہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن دل اس بات کو ہضم کر کے اسے اپنے دماغ میں بیٹھا کر اس سے کوئی نتیجہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ نہ کہیں کہ ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اندھے، کیونکہ ان کے دل اندھے ہو چکے۔ جب دل اندھا ہو جائے، جو کہ جسم کا بادشاہ ہے، دل جسم کا بادشاہ ہے، بادشاہ اندھا ہوا ہے، رعایا کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ اللہ کی فی الصدور، جو کہ سینوں میں، دل سینے میں ہوتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے طلب کرتے ہیں کہ جلدی جلدی عذاب آ جائے۔ اجلت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اجلت، جلدی بازی، جلد بازی یا اجلت۔ یستعجلونک اسی میں سے ہے کہ اے میرے نبی یہ تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی جلدی عذاب آ جائے۔ یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف اللہ وعدہ، اے میرے نبی آپ جانتے ہیں کہ تیرا رب اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کے یہاں ایک دن کتنا لمبا ہے کہ الف سنہ، الف تو معلوم ہے سب، الف مانا ہزار، ایک تو لفظ ہے وہ ہے الف اور ایک ہے الف۔ لام کی زبر پر ہو تو ہزار اور لام کی زیر پر ہو تو الف بات الف میں۔ عربی میں یہی کمال ہے کہ زیر سے زبر ہو گئی تو ہزاروں گئے، اگر الف ڈالیں گے تو ہزاروں گئے، اور الف پر لام پر زبر ڈالیں گے الف تو ہزاروں آگے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم جو گنتی کرتے ہو دنوں کی، اللہ کے نزدیک
یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ رب العزت آسمان سے زمین کی طرف اپنے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ آسمان میں اللہ تو اپنے عرش پر بیٹھا ہے، اس کے اشارے سے، اس کے حکم سے، اس کے کن سے، کلمہ کن سے زمین و آسمان کے سارے معاملات ان کی تدبیر ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آسمان سے زمین کی طرف امور کائنات سب کی تدبیر کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعدون، 1000 سال اس 1000 سال کے برابر اللہ کا ایک دن، یعنی اللہ کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ تمہارے نزدیک 1000 سال کے برابر۔ اور اسی طرح سورۃ المعارج میں جا کے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 میں، وہ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 5 اور سورۃ المعارج کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں ملائکہ اور روح، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن میں، فی یوم ایک دن میں جس کی مقدار کتنی ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ تو یہ مختلف مقامات پر 3 جگہ پر یہ بات آئی ہے، اور تینوں جگہ پر دن سے مراد الگ الگ ہے۔ ایک جگہ دن ہے قیامت کا دن، اس دنیا کا آخری دن سمجھ، وہ بھی 1000 سال کا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اللہ آسمان سے اپنے امور جو ہیں ان کی تدبیر کرتا ہے، اور تدبیر کر کے یہ لوگ جو واپس جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے، اللہ کے کرندے، ان کو ایک دن میں واپس پہنچتے ہیں، اور وہ دن تمہاری گنتی کے حساب سے اگر تمہیں چڑھنا پڑ جائے تو تمہیں 50,000 سال ہے، تمہیں 1000 سال لگا۔ اور ایک جو 50,000 سال کا دن ہے یہ ہے حشر کا دن، اور پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنم میں جو دن آئیں گے آخرت میں، ایک دن اگر کسی کو جہنم میں گزارنا پڑا تو کتنا لمبا ہو جائے گا 50,000 سال۔ جیسے ہم کوئی یہاں کون جیتا ہے 50,000 سال، لیکن اگر کسی کو 50,000 سال کی عمر مل جائے، اتنا وقت لگے گا ایک دن جہنم میں گزارنا، یعنی جہنم کی عذابیں، جہنم کی آگ، جہنم کے عذاب اتنے سخت ہوں گے کہ آدمی ایسے ہوگا ایک دن نہیں بلکہ وہاں 50,000 سال جہنم میں رہا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کچھ اور بستیوں کا ذکر ہی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ آج کچھ لوگوں کو آنے میں دیر ہوئی لگتا ہے، مجھے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ جلدی آ جائیں، اگلا درس ہفتے کا نہیں ہوگا، ایک چھٹی ہے تاکہ آپ سب لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، چلو ایک چھٹی آئی۔ چھٹی سے خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ الگ ہوتی ہے، چھوٹے ہونے سے لے کے چھٹی خوشی کا باعث چلی آ رہی ہے۔ تو اگلا درس نہیں ہوگا انشاءاللہ، اگلے سے اگلا پھر شروع کریں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر۔ سورۃ البقرہ میں آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاروت ماروت وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے ہیں، اور جب جادو سکھلاتے ہیں تو کسی کو جادو سکھلانے سے پہلے حتیٰ یقولا، پہلے وہ سیکھنے والے کو کہتے ہیں کہ دیکھو انما نحن فتنہ، ہم تو ایک آزمائش ہیں، ہم تو ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، کیونکہ یہ علم سیکھنا کفر ہے، جادو کا سیکھنا کفر۔ یہ جو 10 چیزیں ذکر کرتا رہا ہوں میں درس میں کہ 10 چیزیں ہیں جن کو کہا گیا کہ اگر کوئی ان کو اختیار کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان 10 چیزوں میں سے ایک یہ جادو کا سیکھنا بھی ہے، اور جادو
کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت موجود ہے کہ باقاعدہ اس میں موجود ہے کہ جب وہ جادو سکھلانے والے ہاروت و ماروت کسی کو جادو سکھلانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں وما یعلمان، اور وہ دونوں نہیں سکھلاتے کسی کو کچھ، من احد، کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ پہلے کہتے ہیں انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش ہیں، ہم تو فتنہ ہیں، ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون ہمارے پاس آتا ہے اور کون آ کے جادو سیکھتا ہے، کون اس کفر کو اختیار کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ تو جادوگر کون ہو گیا؟ کافر ہو گئے نا، اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ جادو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سکھلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی ترتیب فرمائی سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، جس کا یہ ٹکڑا ہے، اسے میں فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، تو یہ نہ سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام واقعی لوگوں کو جادو سکھلاتے رہے ہیں۔ لوگ کہا کرتے تھے، جن شور مچایا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں اور یہ لوگوں کو جادو سکھلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کی، ان کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو نہیں سکھلایا۔ ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ کفر کیا، یہ جادو سکھلانے کا کام کیا کنہوں نے؟ شیاطین نے، یعلمون الناس السحر، جو کہ لوگوں کو جادو سکھلاتے ہیں۔ ان آیات یا ان کلمات کے پیش نظر کہا گیا کہ جادو سیکھنا کفر ہے، اور کسی پر جادو کرنا بھی کفر ہے، اور جادو کروانا کفر کے قریب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ آج کے دور میں جادو کرنا اور جادو کروانا بہت عام ہو گیا۔ جادو سیکھنے والے تو محل ذرا کم ہیں، کیونکہ وہ تو ایک شہر میں ایک دو ہو تو کافی ہوتا ہے، اس کا شر اتنا ہے کہ وہ پورے شہر کو شر سے بھر دیتا ہے، لیکن جادو کروانے والے بہت ہیں۔ اور جادوگر جو ہے وہ جادوگر تب بنتا ہے جب پہلے وہ کفریہ افکار، کفریہ افعال، کفریہ اقوال جب تک نہیں کہتا تب تک وہ جادوگر بن نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو کافر ہو چکا، اس نے تو وہ کام کر لیے کہ جس سے اس کا کفر واضح ہے، اور جو جا کے اس سے اگر جادو کرواتے ہیں یا نئے سرے سے کوئی اس کا شاگرد ہے سیکھتا ہے تو وہ بھی سارے اسی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ اور گزشتہ درس میں نے بتایا تھا جادو کی دو موٹی قسمیں، ویسے تو بہت ساری قسمیں ہیں، کسی کی شادی نہیں ہونے دینا، کسی کو یہ کر دینا، کسی کو رنگ رنگ قسم کی مصیبتیں اور مسائل لوگوں کے پریشان کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر دو چیزیں کہ جس سے کوئی محبت کرتا ہے، جسے کوئی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو اس سے متنفر کر دینا۔ ایک جادو کی قسم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے تو جادو کے زور سے اس کو متنفر کر کے لیتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ کسی سے نفرت کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے جادو کے ذریعے محبوب بنا دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جادو، سحر صرف اور دوسرا سحر عطف، سحر صرف اور سحر عطف، یہ دونوں مشہور قسمیں ہیں۔ یہ خاص طور پر جو میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، میاں بیوی رابطے سے ہنس بس رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کارروائی کروائی کسی ظالم سے اور میاں بیوی میں ناچاکی پیدا کر دی۔ کل تک جو بیوی اچھی لگتی تھی آج وہ دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا، کل تک جو شوہر اچھا لگتا تھا آج اس کو اس سے نفرت ہو گئی، اور کل تک کسی آدمی سے کسی کو نفرت تھی، کچھ ایسا کرایا کہ وہ پاسا پلٹ دیا اور وہ نفرت کی بجائے محبت میں بدل گیا۔ یہ جادو کفر ہے، جادو کرنے والا کافر ہے۔ اور وہ چیزیں جو اسلام سے نکال دیتی ہیں ان میں سے 8ویں چیز ہے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا تعاون کرنا۔ ایک تو مطلق تعاون ہے کہ آدمی مشرک ہے آپ نے تعاون کر دیا، ایک ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرک باقاعدہ محاذ بنائے کریں اور آپ مشرک کا تعاون کریں، یہ ظاہر ہے کہ اسلام سے آدمی کو نکال دے گا۔ مشرکین سے تعاون کرنا مسلمانوں کے خلاف،
اور مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کو یا مشرکوں کو مدد بہم پہنچانا یہ بھی کفریہ کام ہے۔ اور ایسا دنیا میں ہوتا ہے، کبھی عصبیت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ میں چونکہ فلاں ملک کا ہوں، میرا ملک جو بھی کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں۔ ایسا ممکن ہے ہی نہیں۔ مسلمان ملک ہے، اس کی کسی کافر ملک کے ساتھ جنگ لگ گئی، اور کافر ملک میں مسلمان موجود ہیں، وہ اس مسلمان ملک کے خلاف اپنے کافر ملک کی مدد کریں تو یہ کفریہ فعل ہو جائے گا۔ اور ایسے ملک جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو شخص ولی بنے گا، دوست بنے گا، تعاون کرنے والا بنے گا کافروں کا، وَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو بھی ان کا رفیق، ولی، دوست، مددگار، جو بھی ان کا ہیلپ کرنے والا بنے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ ان میں سے ہی ہو جائے گا۔ اب وہ کافر ہیں، یہ کون ہو جائے گا؟ یہ بھی انہی میں سے کافر ہو جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ظالم لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا، ظالم لوگوں کو اپنی رہنمائی سے محروم رکھتا ہے۔ گویا کہ کافروں کی مدد کرنا، کافروں سے آشنائیاں کرنا، کافروں سے دوستیاں گانٹنا یہ جائز نہیں۔ اور اگر کوئی باقاعدہ ان سے دلی پیار و محبت قائم کر لے، جیسا کہ یہاں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو انہیں اپنا رفیق بنا لے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ ان میں سے ہو جائے۔ ایک دو مقام نہیں، قرآن کریم میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے کافروں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا کہ مومنوں کو یہ حق نہیں ہے، لا يتخذ، بالکل مومن نہ دوست بنائیں کافروں کو اپنے مومنوں کو چھوڑ کر، اپنے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اور جو آدمی کافروں کو دوست بناتا ہے، اللہ رب العزت نے یہاں بتا دیا کہ وہ کون ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور نویں چیز جو آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہے وہ ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بعض مخصوص لوگ ایسے ہیں جن پر شریعت اسلامیہ کی پابندی کرنا ضروری نہیں، وہ پابندی سے آزاد ہیں، وہ کچھ بھی کریں، ان کے لیے حق ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اور ایسا کہنا کہ کچھ لوگوں سے اس اسلام کی پابندی کرنا کچھ لوگوں پر ضروری نہیں ہے، آپ میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی سنتے ہوں گے کہ مسلمانوں میں، صوفیوں میں خاص طور پر کچھ گروہ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، بالکل ایسے جیسے کہ کافروں سے بھی بدترین، لیکن مسلمانوں کی آنکھ کا تارا، مسلمانوں کے ولی، مسلمانوں کے بزرگ، مسلمانوں کے پیشوا، اور وہ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں، زکات نہیں، کچھ نہیں، پوچھنے سے کہیں گے کہ نہیں جی ان پہ اب کچھ فرض نہیں رہا، ان کو یقین آ گیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ہے، اب یقین آ چکا ہے عبادت کا، یعنی انہوں نے اتنی، شیطان دیکھے کہاں مارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تب تک عبادت کرتے رہو جب تک موت نہ آ جائے۔ ساری دنیا کے مفسرین کہے کہ یقین کا معنی موت، کیونکہ وہ یقینی امر ہے، وہ ہر کسی کو آنی آنی۔ وہاں مراد ہے موت کہتے ہیں کہ جب تمہیں یقین آ جائے کہ تم نے اتنی عبادت کر دی ہے جتنی چاہیے، اب اس کے بعد کوئی، جو آدمی یہ عقیدہ رکھے وہ آدمی اسلام سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ اور ہمارے بہت سارے ولی آج کل جو ہیں، آج کل کے ولی بہت سارے ایسے ہیں انہیں یقین آ چکا ہے۔ میں پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، شاید کسی نے کبھی سنا آپ میں سے یہ نہیں، ہمارے سیالکوٹ کے بارڈر سائڈ میں، جو سیالکوٹ سے انڈیا کی سائڈ لگتی ہے اس طرف، یعنی مصر کی سائڈ میں ایک پیر صاحب تھے، نہ داڑھی، نہ مونچھ، نہ سر پہ بال۔ اب اندازہ کرو کہ وہ کیا بنتا ہے، سر کے بال بھی نہیں، داڑھی بھی نہیں، مونچھ بھی نہیں۔ داڑھی ہو گنجا ہے کوئی بات نہیں، داڑھی ہے مونچھ نہیں کوئی بات نہیں،
داڑھی نہیں مونچھ ہے، سر پہ بال ہے، ایک چیز، لیکن سر کے بال بھی نہیں، مونچھ کے بال بھی نہیں، داڑھی کے بال بھی، تو عجیب سی چیز نہیں بن جاتی؟ یہ چند بال ہیں صرف جو آنکھوں کی بنوں کے، باقی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ وہ ایسے عجیب چیز لگتی ہے کہ کسی چیز میں کچھ آنکھوں کے دوست بات لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح کا پیر تھا، سائیں کے نام سے مشہور تھا، اور وہ نہ نماز پڑھتا تھا نہ اس کے مریدوں میں سے کسی کو نماز پڑھنے دیتا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ایک ذکر سیکھ لو، تمہیں ہم ایک ذکر سکھلاتے ہیں، اگر وہ ذکر سیکھ لو گے تو تم جنتی ہو جاؤ گے۔ نہ نمازوں کی، نہ روزوں کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور وہ ذکر کیا سکھلاتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ ذکر تو بڑا اچھا ہے، لیکن جب شیطان کسی کو بہکانے پہ آتا ہے، کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی پریکٹس ایسے انداز سے کرو کہ اندر کو سانس جائے تو لا الہ، اور باہر کو آئے تو الا اللہ۔ اب اس کی شیطانی دیکھیں، کہتا ہے کہ مرنے کے وقت ایک سانس اندر تو یقیناً جائے گی اور وہ باہر نکلے گی، دوبارہ اندر نہیں جائے گی۔ یہ تو انڈرسٹینڈ بات ہے نہیں، ایک مرتبہ آخری سانس جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہے، دوبارہ اندر جانے کا چانس ختم ہو گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ اندر بھی جب سانس لیں گی تو لا الہ ہو جائے گا، باہر کو آخری نکل جائے گی تو الا اللہ ہو جائے گا، تم جنتی ہو جاؤ گے۔ ایسا شیطان نے اس کو بہکایا ہوا تھا، جس نے یہ ہمیں سکھلایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب جس نے ہمیں سکھلایا وہ تو ساری ساری رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھے، آخری دم تک نمازیں پڑھے، اور آج کا آدمی کہے کہ بس ٹھیک ہے یہ کلمہ سیکھ لو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس طرح لوگوں کو بہکایا جاتا ہے اور غلط طریقے سکھلائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص جو یہ عقیدہ رکھ لے کہ وہ شریعت محمدیہ کی پابندی سے آزاد ہے تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا، اور یہی معاملہ ہے کہ اگر وہ شریعت اسلامیہ کی پابندی چھوڑ کر کسی دوسرا دین، کسی دوسرے ازم کو مان لیتا ہے تب بھی وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آدمی آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے، یا یہ سمجھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، سائیں سردار کا نام اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، سائیں سردار، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس طرح کچھ لوگ ہیں یا جو کہتے ہیں کہ ان کو یقین آ چکا ہے، ایسا اگر کوئی شخص ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو صحیح عقیدہ پر رکھے اور صحیح دین پر ہماری موت آئے۔ آخری 10واں ایک کام رہ گیا ہے جس کے نتیجہ میں آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دو ایک چیزیں چوتھی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو اعتبار تھوڑا سا اضافی طور پر ریپیٹ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو دیکھا مجھے کوئی سوال ہے؟ جو آج کل وصیت کی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد آزاد ڈونیٹ کیے جاتے ہیں، تو شرعی لحاظ سے یہ جو اعضائے جسم کی ڈونیشن کا سلسلہ ہے، میری آنکھیں نکال کے اس کو دے دینا، کیڈنی نکال کے اس کو دے دینا، اور مختلف اعضائے جسم کو ڈونیٹ کرنے کا سلسلہ نکلا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کی دونوں طرح کی رائے موجود ہیں، بلکہ 3 رائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ مرنے والا تو مر گیا، وہ تو قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ ایک زندہ آدمی نابینا بیٹھا ہے، اگر اس کی آنکھیں نکال کے اس کو لگا دی جاتی ہیں تو اس کی دنیا روشن ہو گئی، دنیا میں اچھے طریقے سے چل پھر سکے گا۔ مرنے والے کی آنکھیں زمین میں مٹی میں گل سڑ جائیں گی، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ زندہ جو ہے وہ زیادہ مستحق ہے بجائے اس کے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ دوسرا علماء کی جماعت کا ایک گروہ یا جماعت یہ ہے جو کہتے ہیں کہ اعضائے انسانی یا جسم انسانی اللہ کی امانت،
یہ اللہ نے دیا ہے اسے، اس میں اسے اجازت نہیں کہ وہ تصرف کرے۔ اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ خود کاٹ لے، اپنی جان خود لے لے تو خودکشی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں۔ مسلمان پڑھ لے لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ بہت ہی بڑا غلط کام ہے۔ حرام موت مرنا، اپنے ہاتھوں اپنی جان لینا، حالانکہ تو ہے کہ میری جان ہے، میں جیسے چاہوں جب چاہوں۔ حرام موت مرنا، خودکشی کرنا جس طرح منع ہے، ایسے ہی اپنا کوئی جان بوجھ کر بلا وجہ ہاتھ انگلی کچھ بھی کاٹنا منع ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی امانت ہیں، یہ اللہ کے پاس ہی اصل حالت میں جانی چاہیے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میری آنکھیں، میرا فلاں جسم کا کوئی حصہ کڈنی نکال کر کسی کو دے دینا، وہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنا، لہذا یہ جائز نہیں۔ یہ دونوں طرف جو ہے وہ معقول ہے، یہ آدمی کہے کہ نہیں وہ ایسے ہے، وہ دونوں طرف معقول حجت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری رائے اختیار کی، کہتے ہیں کہ نہ مجھے ان کے دلائل میں کوئی شک رہا اور نہ ان کے، اور نہ مجھے ان دونوں کو اکٹھے کر کے کسی ایک کو بہتر اور کسی ایک کو کمتر کہنا، یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون زیادہ قوی دلائل ہے، یعنی دونوں طرف دلائل قوی ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں توقف اختیار کرتا ہوں، اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا اس کی مرضی ہے، ہم اس میں کوئی فتویٰ نہ ان پہ لگاتے ہیں نہ ان پہ لگاتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ایسا کر لوں، لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس میں نیت کو عمل دخل ہے۔ ایک آدمی کی نیت اچھی ہے کہ اس مسکین کی میرے بعد آنکھیں چل نکلیں گی، میں لے جا کے کیا کروں، اور ایک وہ ہے کہ اس کو اس مسکین سے کوئی غرض نہیں، اس کو غرض ہے میڈیا سے، میڈیا میں آ جائے گا کہ اس نے اپنی آنکھیں تک ڈونیٹ کر اپنی کڈنی تک نہیں ساتھ لے کے گیا، یا یہ اتنا نیک، اتنا اچھا، اتنا ریفارمر ہے، اتنا لوگوں کی فلاح و بہبود میں محنت کرنے والا ہے کہ اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، کہا میری آنکھیں نکال دو، کڈنی نکال دو۔ اگر میڈیا دماغ میں رکھ کے یہ کام کرے گا تو یہ گناہگار ہوگا، ریاکاری ہوگی، ثواب کی بجائے یہ گناہ کمائے گا۔ لہذا نیت کو صاف رکھتے ہوئے اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو اسے بلیم نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی اپنا سارا کچھ ساتھ لے جانے پر مصر ہے تو اس کو بھی گنجائش شاید جائز ہے، اس کے لیے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ جادو کا رد کیا کیا ہے؟ جادو کے رد کے لیے قرآن کریم میں دو صورتیں تو مشہور ہیں، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین صورتیں مسلسل پڑھا کرتے تھے، سوتے وقت بھی، مغرب کے وقت بھی، عشاء کے وقت بھی۔ قل هو اللہ 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ۔ یہ جادو کا بہترین رد ہے۔ اب اس کے ساتھ کچھ اہل علم نے بعض اور آیات بھی شامل کی اور کہا کہ یہ آیات بھی جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے جس میں یہ جادو کا ذکر ہے سارا، سورۃ الجن ہے جس میں جن کا ذکر ہے اور سورت کا نام بھی جن ہے، اور یہ جن اور جادو دونوں سے لوگ انکار کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جن کوئی چیز نہیں، جادو کوئی چیز نہیں۔ قرآن میں جن کا ذکر ہے، قرآن میں جادو کا ذکر ہے، کہاں جاؤ گے؟ تو یہ مختلف آیتیں اور مختلف صورتیں ملا کے یہ پڑھی جائیں تو انشاءاللہ جن جو ہے وہ نکل جائے گا، جادو ہے نکل جائے گا۔ جادو کے نتیجہ میں جن کو کسی پر مسلط کیا جاتا ہے، اصل میں جن بے ذات ہی تو کم مسلط ہوتا ہے، کوئی مسلط کرتا ہے۔ جادوگر کے پاس گئے، کہا کہ اس کا یہ کرو وہ کرو، انہوں نے کچھ کو موکل کہتے ہیں، موکل کا لفظ تو سنا ہی ہوگا، کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے گورنر کے پاس اس کے آگے والے کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ افسر شاہی جو انہوں نے بنا رکھی ہے، اپنا ایمان بیچ کر جنوں پہ کچھ نہ کچھ اپنا رشتہ داری پیدا کر کے تعلقات بنا کر پھر ان کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے ذریعے پریشان کرواتے ہیں۔ تو یہ جن اور جادو دونوں جو ہیں اصلاً ایک ہے۔ اسی طرح مرگی بھی کوئی میڈیکل بیماری نہیں ہے، مرگی اصل میں جن کی پکڑ ہے، جن پکڑ لیتا ہے کس جگہ پر وہ آدمی کانپنا،
زمین پہ لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تینوں چیزیں کوئی کہتے ہیں اس کو سایہ ہے. وہ سایہ کیا ہے؟ وہ بھی جن ہوتا ہے. اس طرح مختلف نام ہیں. آسیب ہے وہ بھی یہی جن ہے. تو یہ 4 سے نام ہیں. بیماری ایک ہی ہے اور وہ سارے کے سارے گھوم کر کے جن اور جادو میں آ جاتے ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں. وہ دعائیں پڑھی جائیں، جن جادو انشاءاللہ بانٹ جائیں گے. اس موضوع پر ہماری کتاب ہے، ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. جو چاہے ڈاؤن لوڈ کر لے، فری میں ہے. اور ہمارے اسلم بھائی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے محمد علی بھائی کے ساتھ مل کر. وہ بھی تیار ہے، پرنٹ ہونے کے قریب ہے انشاءاللہ. یہ اسلم بھائی بیٹھے ہیں آج. تو اس طرح جنات کا جادو کا علاج جو ہے وہ قرآن و سنت سے کرنا جائز ہے. اور اگر کالے جادو والے سے جا کے آپ نے کروایا تو وہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ وہ بھی غلط چڑھ گیا اور آپ اس کے پیچھے دوسری غلط پٹڑی پر چڑھ گئے. دونوں غلط ہو گئے. کالے جادو والے کسی جادوگر سے علاج کروانا جائز نہیں ہے. اور کالے جادو کی نشانی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے علاج کی غرض سے پوچھے کہ تمہاری ماں کا نام کیا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ کالے جادو والا ہے. اس کو نہ ماں کا نام بتاؤ نہ اس پہ لعنت ڈالو، وہاں سے اٹھو اور